قبلہ ایک بدو تھا نا، بدو غریب تھا، نہایت ہی غریب تھا، بہت ہی غریب تھا. ہے گھر میں غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا تھا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے. صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی. امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی. اللہ اکبر. یہ غریب بدو، اس کی بیوی حاملہ ہے. اللہ اکبر. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں روپیہ ایک نہیں ہے. جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں روپیہ ایک نہیں ہے. محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے؟ ہے امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. اس بدو نے سوچا، ہے غربت، میرے گھر میں روپیہ ایک نہیں ہے، میری بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. قبلہ اس بچوں کے ذہن میں ایک سوچ آئی. اس بدو نے اپنی بیوی کو کہا، بھلا ہووی کیوں نہ ہم دونوں چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، روپیہ ایک نہیں ہے، کیوں نہ ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس. میں عمر کو صرف اتنا کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں، مجبور امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر. پھر عمر میری مجبوری سمجھ لیں گے کہ میں کس مجبوری کا مارا ہوں. عمر میرا دکھ جان لیں گے، عمر میرے غم جان لیں گے. قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں ایک روپیہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی، غریب بدو غریب بیوی، صبح سویرے گھر سے نکلے. قبلہ آپ خاموش ہو کے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. دل میں سبحان اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے. یہ نہیں کہ آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں گے مجھے خطاب یاد آ گیا. میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ میں ایک ایسا خطیب ہوں، سبحان اللہ میں خود کہتا ہوں، خطاب بھی خود کرتا ہوں. مجھے بس آپ لوگوں کی خاموشی چاہیے، میں آپ لوگوں کی سننے نہیں ہے، اپنی سنانے آیا ہوں. خاموش. قبلہ صبح سویرے یہ دونوں میاں بیوی، غریب میاں غریب بیوی، غریب بدو غریب بیوی گھر سے نکلے. پورا دن ان دونوں نے سفر کیا. سفر کرتے 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 جیسے ہی مدینے کی حدود کے اندر پہنچے تھے، شام ہو گئی، رات ڈھل گئی. جب رات ڈھلی تو اس بدو نے کہا، بھلا ہووی پورا دن ہم سفر کرتے آئے ہیں اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کیوں نہ ہم رات یہاں گزار لیتے ہیں. رات کا سفر کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہم یہاں خیمہ لگا لیتے ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں. بدو نے کیا کیا، وہاں خیمہ لگا لیا. خیمے کے اندر اپنی اس حاملہ بیوی کو بٹھا دیا اور خود باہر لکڑی جلا کے، آگ جلا کے بیٹھ گیا. صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی صبح ہو جائے، میں جاؤں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کراؤں. اللہ اکبر. بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو وہ عورت درد سے چیخنے لگی، درد سے چلانے لگی. اللہ اکبر. یہ بدو اپنی بیوی کو حوصلے بھی دے رہا تھا، بھلا ہووی چپ کر، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ابھی صبح ہونے والی ہے، چلیں گے عمر کے پاس، وہ ہمارا مسئلہ ضرور حل کرے گا. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں، میرے نبی کے قدموں پہ بیٹھنے والے عمر کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں، میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا. قبلہ معمول کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کے دوسرے پہر میں مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے
کہ اچانک آپ کی نظر مدینے کی آخری حدود تک پہنچی، دیکھا کہ آگ جل رہی ہے۔ آپ نے ایک غلام کو بھیجا، او میاں جا کے دیکھ اس وقت کس نے آگ جلائی ہوئی۔ جب یہ غلام خیمے تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے وہ شخص بیٹھا ہے، غریب شخص۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ اس بدو نے کہا دفع ہو دفع ہو، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب تو بھی آ گیا ہے پریشان کرنے۔ یہ غلام دوڑ کر گیا حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، جا کر کہتا ہے حضرت مجھے لگتا ہے بندہ بڑا پریشان ہے، مجھے لگتا ہے بندہ دکھوں کا مارا ہے، غم زدہ ہے، اندر خیمے کے اندر ایک عورت چیخ رہی ہے، باہر بندہ پریشان بیٹھا ہے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق کو خبر ملی کہ بندہ پریشان حال مدینے کی حدود کے اندر بیٹھا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق خود چل کر اس خیمے تک گئے۔ آپ نے اس بدو سے پوچھا، بدو، کہنے لگا، فرمانے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا میاں نہ پوچھ میری داستان، مجھے لوگ غریب کہتے ہیں، میں غربت کا مارا ہوں، میں دکھوں کا مارا ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، میاں میری بیوی حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ صبح ہوتے ہی میں عمر کے پاس چلا جاؤں گا اور عمر کو اپنی یہ فریاد سناؤں گا، ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے۔ سامنے کون کھڑا ہے؟ امیر المومنین خود کھڑے۔ میاں میں امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، لہذا تو جا اپنے گھر، صبح ہوتی میں امیر المومنین کے پاس چلا جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میاں اندر خیمے کے اندر کون چیخ رہی؟ کہا جی یہ میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیچاری درد سے چیخ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بس صبح ہونے والی ہے، صبح ہوتی ہوئے ہم عمر کے پاس چلے جائیں گے، میں تو یہاں سے جا۔ ہے سیدنا عمر فاروق کو جیسے ہی پتہ چلا، خبر ملی کہ اس کی بیوی اس وقت درد میں مبتلا ہے، اس غریب کی بیوی اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے، تو سیدنا عمر فاروق الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے، جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، اور بھلا ہووی اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لوں گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ زوجہ محترمہ نے جو ضرورت کا سامان تھا وہ اٹھایا، اللہ اکبر، اور آپ کو کہنے لگی حضور پھر آپ لکڑیاں اٹھائیں چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ایک غریب کی مدد کے لیے، ایک غریب مسکین کی مدد کے لیے آپ نے لکڑیاں اٹھائی، کندھے پہ رکھی، جا رہے ہیں خیمے کی طرف۔ جوانو میں تمہیں یہاں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام شخص غریب کی خدمت کے لیے لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا، یہ کوئی چودھری نمبردار علاقے کا ایم پی اے لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا، ایک غریب مسکین کی مدد کے لیے یہ وہ شخصیت لکڑیاں اٹھا کے جا رہی ہے جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں۔ قبلہ آپ پہنچے، زوجہ محترمہ نے جاتے ہوئے خیمے کے اندر دائیوں والا کام شروع کر دیا، جس طرح دائیاں کام کرتی ہیں کام شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق باہر رک گئے، وہ بدو بھی ساتھ میں بیٹھا تھا۔ اس بدو نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے کسی کا، یہ کوئی نوکر ہے، اس نے آرڈر چلانے شروع کر دیا۔ بدو نے اوے دفع ہو، لکڑی لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کے آتے۔ بدو کہتا دفع ہو، پانی لے کے آ۔ میرے نبی کا عمر دوڑ کر جاتا، پانی لے کے آتا۔
بدو کہتا ہے اوے دفے ہو آگ جلا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا ڈالتے آگ جلاتے. بدو آرڈر پہ آرڈر چلاتا رہا. اوے دفے ہو پانی لے کے آئے, اوے دفے ہو لکڑی لے کے آ. آپ دوڑ کر جاتے پانی لے کے آتے, دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آتے. ایسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق ہاتھ باندھ کے بدو کے آگے کھڑے ہیں, ایک غریب مسکین کے آگے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. وہ حکم پہ حکم چلاتا رہا. اس نے نوکروں سے بدتر سلوک کر دیا. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی, یا امیر المومنین, یا امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا ہے. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی, یا امیر المومنین. اے امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس بدو نے ایسے ہی سر اٹھایا, میرے نبی کی عمر کو دیکھ کر کہنے لگا, یا حضرت آپ ہی عمر ہیں, حضرت آپ ہی امیر المومنین, حضرت آپ وہی عمر ہیں جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے, حضرت آپ وہی عمر ہیں نا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. قدموں پہ لپٹ گیا. وہ غریب بدو قدم بھی چھوم رہا تھا, ہاتھ جوڑ کے عرضی بھی کر رہا تھا, حضرت مجھے معاف کر دیں, حضرت مجھے معاف کر دے. اے عمر میں قربان نہ جاؤں تیری عاجزانہ خدمت پر. میرے کریم نبی کے قدموں پہ بیٹھنے والے عمر نے اس غریب بدو کو قدموں سے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اس طرح لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو سینے لگاتی ہے. اس غریب بدو کو اپنے سینے سے لگایا, رو کر کہنے لگے, او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ تو یہ مدینہ المنورہ ہے, یہ میرے آقا کا شہر ہے, اور تجھے پتہ نہیں ہے یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں.